اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک ایسا بل پاس ہوا ہے جو کھلم کھلا اسلام، قرآن اور اللہ کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے۔ ہم جنس پرستی کا جو قانون پاس ہوا ہے، سب سے پہلے تو جس انسان نے یہ قانون پیش کیا، جن لوگوں نے ان کی تائید کی، جن لوگوں نے ان کو پاس کیا، جو لوگ اس پر مطمئن یا اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جو لوگ اس پر خاموش بیٹھے ہیں، ان سب پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، صرف اس لیے کہ ہم اس فضا میں، اس خطے میں اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور ایک ایسا قانون پاس کیا گیا ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں کہ پورا چیپٹر ہے، اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سب سے پہلے تو ہم اس 3 آیات سورہ اعراف کی اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس قوم کا جواب سنیے، اتنی بے حس، اتنی نڈر ہو چکی تھی، اس قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو ان بستیوں سے، یہ بڑے نیک بنے پھرتے ہیں، بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں یہ برائی، یہ قوانین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، یہ دن دیکھنے سے پہلے ہم مر کیوں نہ گئے؟ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ عمل قوم لوط ایک بدترین گناہ ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس ایک پوری قوم اللہ کے غضب کا شکار ہوئی۔ اور اس جرم کو معاشرے سے پاک رکھنے کے لیے سب سے اولین فریضہ حکمرانوں کا ہے، حکومت کا ہے کہ وہ اس کو روکے۔ اور اس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث بھی موجود ہیں۔ فرمایا گیا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ایک اور الفاظ میں ایک اور جگہ فرمایا چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، لہٰذا کوئی سزا کا قطعی طور پر اس کے بارے میں متعین نہیں ہو سکی۔ لیکن حضرت علی کی رائے ہے کہ مجرم کو تلوار سے قتل کر دو اور اس کو دفنانے کی بجائے اس کی لاش کو جلا دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے ان کے اوپر عمارت ڈھا دی جائے، جبکہ ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت پر سے ان کو سر کے بل پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائے۔ میں کس کا حوالہ دوں؟ امام شافعی کے نزدیک فاعل اور مفعول دونوں واجب القتل ہیں، خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ امام شیبی، امام زہری، امام مالک، امام احمد، امام حنبل کہتے ہیں کہ ان کی سزا رجم ہے، یعنی ان کو پتھر مار مار کے تڑپا کے مار دیا جائے۔ سعید بن مسیب، عطا، حسن بصری، امام ابراہیم نخعی، سفیان ثوری، امام اوزائی کی رائے اس جرم پر وہی سزا ہے جو زنا کی سزا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ حالات و واقعات کے مطابق اس وقت کی حکومت اس کو سخت سے سخت سزا دے تاکہ معاشرے میں کوئی دوسری روایت قائم نہ ہو سکے۔ لیکن یہاں تو بل ہی پاس گورنمنٹ نے کیا ہے، جنہوں نے سزائیں دینی ہیں وہی اس کو قانون بنا رہے ہیں۔ کس سے جا کے اپنی فریاد کرے؟ کس کو جا کے اپنا دکھ سنائے؟ اللہ تو ہی کچھ کر، اے اللہ تو عمر کو بھیج دے، یا اللہ جو تیری حرمتوں کو پامال کر رہے ہیں، اے اللہ جو کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں، یا اللہ عمر کو بھیج دے جو ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ یا اللہ ابابیلوں کو ہی بھیج دے، یا اللہ ابابیلوں کو بھیج دے جو ان کو یا اللہ نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، یا اللہ میرا کلیجہ پھٹ کیوں نہ گیا؟
یا اللہ ایسے ایسے قوانین پاس ہو رہے، یا اللہ اگر ہم نے آج نہ آواز اٹھائی، اگر ہم آج نہ اٹھے تو یا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو کوئی اور قوم لے آئے گا۔ اے میرے مسلمان بھائیو، اٹھو، آواز اٹھاؤ۔ کیا تم بھول گئے قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا تم بھول گئے واقعہ سبت میں کیا ہوا؟ جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ صرف ان کو بندر نہیں بنایا جنہوں نے اس فعل کا ارتکاب کیا تھا، بلکہ ان لوگوں کو بھی بنایا جو یہ کہتے تھے ہمارا اس سے کیا، وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہمیں کوئی سروکار نہیں، وہ مطمئن ہو کے بیٹھے رہے۔ خدا کی قسم قرآن پاک پڑھ کے تو دیکھو، تفاسیر پڑھ کے تو دیکھو، ان دونوں گروہوں کو جنہوں نے اس فعل کا ارتکاب کیا اور جو خاموشی سے بیٹھے رہے، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے بندر بنا دیا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر، اے اللہ ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اے اللہ آج اگر ہم خاموش رہے، آج اگر ہم خاموش رہے تو خدا کی قسم اللہ نئی قوم لے آئے گا، وہ ان کافروں کے مقابلے میں، ان فاسقوں کے مقابلے میں جہاد کریں گے۔ ہمیں اٹھنا ہے، اپنے لیے اٹھنا ہے، اپنے ایمان کے لیے اٹھنا ہے، اپنے اسلام کے لیے اٹھنا ہے۔ خدا را اٹھو، خدا را جاگو، اس کے لیے آواز اٹھاؤ، اور دل میں تو برا جانو ان لوگوں پر جنہوں نے، ان حکمرانوں نے جنہوں نے اس بل کو پاس کیا، سختی کے ساتھ کنڈیم کیجیے، مذمت کیجیے۔ ہر پلیٹ فارم پہ اللہ کے سپاہی بن جائیے، اللہ کے رسول کے سپاہی بن جائیے، اور جہاں جہاں جتنا ہو سکے ان کو دفاع کیجیے، اور اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ یا اللہ اگر قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دو، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان ظالم حکمرانوں سے، ان ظالم اور فاسق لوگوں سے ہمیں نجات دے دو۔